حالت کیا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہے۔ آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے۔ ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیر اعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے۔ دوسرا، آج اس نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو دھرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتھا چومو، جس نے اتنی بڑی، تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا، اس نے مسلمانوں کو رلا دیا ہے، ایسی تقریریں کی ہے۔ ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج تاریخ میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے۔ ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے، ایران کو دیکھتے رہے، ترکی کو دیکھتے رہے، شام کو دیکھتے رہے، ہم نے دنیا کی طرف دیکھا، کوئی امت کی آواز اٹھائے۔ آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کے لیے دعا کریں، کیونکہ مجھے تاریخ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی، جنرل ضیاء کا انہوں نے کیا حشر کیا۔ عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندوؤں نے خودکش حملے سب سے پہلے شروع کیے، تم نے ہندوؤں کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا، تم مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ بڑی بات ہے۔ اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکڑ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو الٹا بولتے تھے، اور یہ آدمی بول تو رہا ہے، تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے، محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر نے، کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طریقے سے اس نے دلائل دیے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں۔ کہتے رہے لوگ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ ارے بے شرمو، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اس نے کہا اسلام ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہم محمد کو، دین کو اسلام مانتے ہیں، دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا مسلمانوں کا ایجنٹ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ایسے لیڈروں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو زندگی لمبی دے۔ یہ آپ کا مقدمہ نہیں، یہ امت محمد کا مقدمہ ہے، اور جو امت محمد کا مقدمہ لڑے گا، لوگ کہتے ہیں تاجر بچاؤ کنونشن، شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی تم نے قوم کا مال لوٹا ہے اور ٹیکس حکومت کو نہیں دیا ہے۔ میں آج آپ کو مثال دے دوں، اسلام نے زکوٰۃ نافذ کی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر نے اس کی گردن مار دی۔ ابو بکر صدیق، حسین کے امام نے، علی کے امام نے زکوٰۃ کے منکروں کی گردنیں اڑائی ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہاری ریاست نے ٹیکس لگایا ہے، اور جو ٹیکس نہیں دے، تمہاری ریاست کو حق ہے، اسلام کو حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکر کی گردن اڑائے، تمہاری ریاست کو بھی حق ہے جو ریاست کا حصہ نہ دے اس کی بھی گردن اڑائی جائے۔ یہ کہتے ہیں ٹیکس بچاؤ، وہ ٹیکس تمہارا اخلاقی، قانونی، ریاستی حق ہے۔ اسلام کا حق زکوٰۃ تھا، نہ دینے والے کو قتل کیا گیا۔ ریاست کا حق ٹیکس ہے، نہیں دو گے تو تمہیں بھی لٹکایا جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کو مولویوں کے چکر میں، چنگل میں، غلط فہمی میں الٹا سیدھا نہیں کرو۔ اسلام زکوٰۃ کا قائل ہے، اور تم نے زکوٰۃ کو اختیاری بنایا ہے تو ٹیکس دو، پھر ٹیکس دو۔ اگر نہیں دیتے ہو تو تمہاری بھی گردن اڑائی جانی چاہیے، کیونکہ تم جس ریاست میں رہتے ہو اس کا حق تمہارے اوپر ہے۔ اسلامی ریاست مدینہ کا فریضہ ہے کہ یا تو زکوٰۃ پوری کی پوری لے، تم نے زکوٰۃ کو اختیاری بنایا ہے تو ریاست کو پھر تم ٹیکس بھی دو۔ ایسے قوم کو مجہول نہ بناؤ، اور دھرنے دے کے چوروں کی حمایت نہ کرو۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، جو دھرنے میں جائے ان کے بھی ہاتھ کاٹو، کیونکہ یہ چوروں کو بچانے کے لیے۔ اور تمہارا قائد ایسا ہے، لیڈر ایسا ہے جس نے جا کر دشمن کے گھر میں کہا کہ دہشت گرد تو ہے۔ کوئی ایسا لیڈر تو لا کے قوم کو دو۔